وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مصباح، آج آپ نے آٹے بہت سے سجائے ہوئے ہیں. جی آج میں نے آپ کو کہا کہ آٹے کی روٹی بھی سکھا دوں، جس میں ایک جو ہے جو کی آٹے کی روٹی ہے. ٹھیک ہے. جو کے آٹے کی روٹی آپ کو پتہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں استعمال کرتے تھے. بالکل. اور دوسری مکئی ہمیں لائی ہوں مکئی کا، تو اس کی بناؤں گی آپ کے لیے. بالکل. ایکچولی میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ مکئی کے آٹے کی تو لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. بالکل. اور کچھ جیسے ہارٹ پیشنٹ ہیں یا شوگر کے مریض ہیں، جی ان کے لیے یہ مکئی کی روٹی بہت اچھی ہے. مکئی کا اور ایون جو کی نا وہ لوگ کھاتے ہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر خواتین اس کو بنانے سے گھبراتی ہیں کہ اس کو بنایا کیسے جائے گا. چلیں وہ بھی آج مسئلہ ان کا حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے آج پہلے ہم جو کی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو کی بنا لیتے ہیں. پانی مجھے دے دے ادھر. اچھا جی. اچھا یہ آٹے ایسے ہیں کہ جس طرح عام آٹا ہم گون کے رکھ لیتے ہیں نا فریج میں، کل بھی استعمال کر لیتے ہیں، صبح بھی رات کو بھی. جی. لیکن یہ آٹے ایسے ہیں کہ آپ ان کو گوندیں اور ساتھ ہی پکا لیں. ان کو ہم رکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو تنگ ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس وہ ایک دفعہ ہم نے چیز بنا کے فریج میں رکھ دی اور شاید وہ سال ہا سال پڑی رہے اور ہم استعمال کرتے رہے. بالکل. تھوڑی سی ہمیں اپنے اندر بھی چستی لانی پڑے گی کہ فریش چیز بنائی اسی وقت استعمال ہوئی اور وہ ختم ہو گئی. اس کا سب جو بنانے سے بھاگتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی گوننا پھر بناؤ، پہلے سے بنا ہوا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کو ذرا مسل کے بناتے ہیں. اچھا. جس طرح اس کو تو ہم ہاتھ کی انگلیوں سے دبا کے آٹا گوندا جاتا ہے، اس کو ذرا اس طرح سے یا ہتھیلیوں سے کر لیں. جی ہتھیلیوں سے کریں. وہ تھوڑا سا آئل بھی گھی دے دیں گی مجھے. یہ جو کا آٹا ہوتا ہے یہ ذرا ڈرائی سا ہوتا ہے، اس میں تھوڑے سے آئل ڈال دیں 1 چمچ. اچھا 1 چمچ. جی 1 چمچ ڈال دیں. اس سے یہ ذرا جو لیس دار سا بن رہا ہے وہ ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بالکل. تھوڑا مشکل ہے یہ عام آٹے کے مقابلے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اگر اس میں جیسے کوئی اگر گھی نہیں ڈالنا چاہ رہا تو کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جیسے تھوڑا سا جو ہمارا اپنا آٹا ہوتا ہے جو گندم کا وہ تھوڑا سا مکس کر لیں. جی بالکل. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مکس نہیں کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے اسی آٹے کو استعمال کیا. تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم اسی آٹے کو استعمال کر کے بنا. آج کل ہم اسپتالوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسی بیماریوں کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں. قبض ہے، پیٹ میں گیس بہت زیادہ ہے، یا یہ کہ جلن بہت ہے معدے میں، اور کیونکہ ہم اس قسم کی اب چیزیں خوراک میں شامل ہی نہیں کرتے تو پھر اسی وجہ سے یہ ساری بیماریاں جو ہیں بڑھتی جاتی ہیں. اس کا استعمال جن لوگوں کو معدے کی تکلیف ہے اس کے لیے یہ آٹا بہت اچھا ہے. جن کو ہو وہ یہ استعمال کریں، وہ مسئلے ان کے حل ہو. اور اگر ہم شروع سے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جب ہم ان کی ویننگ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہلکی پھلکی غذا دیتے ہیں اور اس کے بعد بچہ جب ہمارے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ کھانا شروع کرتا ہے تو اگر ہم یہ روٹی اس طرح ان کو کھلائیں تو ان کا جو ہے نا ٹیسٹ ہی فلیور ہی ڈیولپ ہو جائے گا کہ انہوں نے اس قسم کی چیز کھانی. بالکل. بچوں کے ساتھ تو ہمیشہ سے یہی ہے کہ آپ جس طرح ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کریں گے اس حساب سے ان کا بنتا جائے گا. نہیں آپ دیں گے ان کو ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو بالکل نہیں ہوگا. ٹھیک. اب اس کے لیے اب میں دیکھ رہی تھی کہ یہ آپ نے ایک آٹا تھوڑا سا پہلے گوند کے بھی رکھا ہوا ہے. جی بالکل. لیکن اتنا خاص فرق نہیں پڑا، یعنی کہ اگر فریج میں تھوڑی دیر پہلے رکھ دیں. جی یہ میں نے ٹرائی کرنے کے لیے کیا تھا اور یہ بہت اچھا رہا ہے کہ یہ 1 دن تو چل سکتا ہے کہ آپ رکھ لیں. مکئی کا میں نے کیا تھا وہ نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ میں نے دکھانے کے لیے رکھا تھا کہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے کا گوندا ہوا یہ بھی اچھا ہے. ذرا سا ہلکا سا کلر کا فرق پڑ گیا. جی کہ تھوڑا سا زیادہ ڈارک ہو گیا لیکن تقریباً ویسا ہی ہے. اچھا ان کا یہ ہوتا ہے ان روٹیوں کو بیلنے کے بجائے ہم نا اس کو لفافے کے اوپر بناتے ہیں. اچھا. بٹر پیپر لے لیں. ٹھیک ہے. اس کو رکھیں تو اس پہ آسانی سے بن جاتی ہے، خاص طور پہ مکئی کی روٹی. ٹھیک ہے. اچھا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ رکھیں تو یہ بیلا بھی جائے گا لیکن بیلنے میں یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. مکئی کی تو بہت ٹوٹتی ہے. یعنی ہمارے پاس جیسے شاپر گھر میں ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر رکھ کے اس کو اس طرح آرام سے گھماتے جائیں. ہاں اس کو تھوڑا پتلا کر لیں آپ. کمال ہے. یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے. نہیں تو دیکھ کے ہم کوئی بناتا ہے تو ہم دل چاہتا ہے اس کو کوئی ڈگری دے دیں، سرٹیفکیٹ دے دیں، میڈل دے دیں کہ اس نے ہمارے لیے کوئی ایسی روٹی بنا دی. اب اس میں آپ تھوڑی سی اس کو موٹا رکھیں گے لیکن بہت موٹی نہیں رکھیں اور اس کو آپ پتلا سا کر لیں، تھوڑا سا گول شیپ دے دیں. بالکل صحیح. کیا اس میں شکر بھی ڈالی جا سکتی ہے؟
کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے جو میٹھے کے بہت شوقین ہوتے وہ ہیں. مکئی کی روٹی میں ڈالیں آپ, اچھا. اور اس پہ اوپر گھی بھی ڈال کر چاٹ شکر ڈال کے آپ چوری بنا کے کھائیں, بچے بہت پسند کریں گے. میں تو خود بہت پسند کرتی ہوں. جیسے کبھی آپ کہیں کام میں مصروف ہیں تو آپ بچوں کو سمپل اس قسم کی چیز بنا کے کھلائیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ روٹی آٹا ایسے ہوتے ہیں کہ ہلکی آگ پہ ہی پکتے ہیں. اچھا, یعنی کہ تیز نہیں کرنا اس کو. نہیں, اس کو اب ہلکی آگ پہ دیکھیں پکانا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی چیزیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال بھی کی, ایک نا ان میں صحت بھی ہے اور سادگی بھی ہے, لیکن صبر کا بھی پہلو بہت بڑا ہے کہ آپ جو بنائیں پھر صبر کے ساتھ آپ نے بنانا ہے اور صبر کے ساتھ اس کو کھانا ہے. بالکل. لیکن اس کو چبانے میں اور کھانے میں بھی جو ہے محنت چاہیے. ہمارے بچے کیونکہ زیادہ دوسرے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں, ان کو یہ روٹی اتنی پسند نہیں آتی. اچھا, میں آپ سے لیکن بالکل یہی سوال اس پوچھنے کے لگی فائدے تھی. انہیں جب بتائیں گے جی, تو اگر اس فائدے کو سنیں گے اور ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو پھر وہ کھا لیں گے. کئی دفعہ ان کو فائدے پتہ بھی چل جاتے ہیں لیکن نہیں کھائی جاتی. مجھے پرسنلی پتا ہے کہ جب میں نے بھی یہ حدیث میں پڑھا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جوش میں آ کے فوراً گئی, جو کا آٹا خریدا اور کہا کہ بس اب میں نے یہی روٹی کھانی ہے. لیکن پہلی دفعہ جب میں نے بھی کھائی نا تو مجھ سے 2 نوالوں سے زیادہ نہ کھایا جائے. اب میں اتنی پریشان اور میں سوچوں کہ مجھ سے نہیں کھایا جا رہا تو مطلب یعنی کہ میں ایک سنت پہ عمل نہیں کر پا رہی جو کہ صحت بھی دے رہی ہے. پھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ نا آہستہ آہستہ عادت ڈالیں, جیسے اس میں تھوڑا سا مکس کر لینا, تھوڑا سا آپ گندم کا آٹا مکس کریں اور پہلے جیسے آدھا آدھا لے لیں, پھر آہستہ آہستہ گندم کے آٹے کی مقدار کم کرتے جائیں اور اس کی بڑھا دیں. بالکل اس کی بڑھاتے جائیں, اس سے ان کو آپ کو پھر عادت پڑ جائے گی. اور جس طرح میں نے کہا نا بچوں کو آپ ورائٹی دیں کہ جیسے سنڈے کو جو ہمارے گھر آٹے کی روٹی بن رہی ہے آپ کی مکئی کے آٹے کی, پھر دوسرے دن آپ کے جو کے آٹے کی آج بنائیں گے, اس طرح بچوں کا ٹیسٹ ویرا ہوگا. اس کے اوپر آپ تھوڑا یہ ڈرائی سی ہوتی ہے تو اس پہ آپ اوپر مکھن لگا کے دے دیں نا, مکھن لگا لیں بچوں کو وہ اس طرح کھا لیں. سردیاں ہوں تو تل بھی شاید تھوڑے سے لگا دے تو وہ بہت اچھے لگیں. جی بالکل. جی ہم اتار کے پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اب آپ اس پہ مکھن لگا کے کھلا سکتے ہیں بچوں کو یا گھی ڈال کے کھلا سکتے ہیں. اور تھوڑی سی عام روٹی کے مقابلے میں ڈرائی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ گھی لگا دیں, بٹر لگا دیں اوپر, وہ بھی شوق سے کھا لیں. بس آپ کو آج کوئی بھی سالن ساتھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک مکمل غذا کے طور پہ, اور زیتون کا تیل اگر ہو تو وہی آپ اس کے اوپر لگا کے پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. آپ نے پوری وہ روٹی کھا لی اور بہترین طریقے سے, اور بالکل ہی اتنی جلدی آپ نے بنا دی. جو کی روٹی, جو کا آٹا حسب ضرورت, پانی حسب ضرورت. اچھا جی, اب ہم مکئی کی بنائیں گے. جی بالکل اسی طرح یہ آپ بھی آٹا لے لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پانی دیں مجھے تھوڑا. جی اس کا بھی یہی ہے کہ اس کو آپ نے مسلنا ہے, اچھا گوندنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور اب اس کو بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اس میں آپ نے پھر کچھ چیز نہیں ڈالی, نہیں تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس میں اپنی مرضی ہے, اس میں آپ میں سادی بنا کے اوپر گھی اور شکر ڈال دیتی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کبھی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ گوندی نہیں جائے گی, جڑے گی نہیں, پکے گی نہیں. آپ کے سامنے ہے نا, ابھی وہ بھی پک گئی ہے. جی, ابھی یہ بھی ہم دیکھتے وہ تو بہت ہی مزے سے اور آسانی سے پکی ہے. بالکل, ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ بھی انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے بن جائے گی. اس کا یہ ہوتا ہے کہ تازہ آٹا فوراً گوندیں اور ساتھ ہی بنا لیں, اس کو رکھیں نہیں زیادہ دیر, رکھنے کے بعد پھر یہ جڑتی نہیں ہے. یا یعنی جب ہم گھر سے شاپنگ کے لیے نکلے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم بہت سے برانڈز اور بہت سی ایسی دنیاوی چیزوں کی طرف جائیں, ہم کوشش کریں ایسی جگہیں دیکھ لیں, یعنی کہ چکی کوئی دیکھ لیں جہاں سے ہمیں تازہ آٹا مل جاتا ہے, اور پھر اپنا وقت بچا کے ہم ان چیزوں پہ ساری محنت لگائیں. بالکل, اب تو ہر چکی پہ آپ کو ہر طرح کا مل جاتا ہے. بالکل مل جاتا ہے, جو کا بھی مل جائے گا. جی, مکئی کا بھی اس سے مجھے بھی پتا چلتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا اب ٹرینڈ ہو رہا ہے. یعنی ایک تو زمانہ آیا تھا نا کہ بہت آرٹیفیشل قسم کے کھانے اور چیزوں پہ جانا شروع ہو گئے تھے, لیکن اب لوگ آہستہ آہستہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے بیک ٹو بیسکس نارمل ہیلدی کھانا بنانے کی کوشش کریں. اور آپ کو پتہ ہے یہ عام آٹے سے مہنگا ہوتا ہے. جتنی بھی چیزیں جیسے آرگینک ہیں, خالص ہیں, کھاد جو ہے نیچرل طریقے سے آتی ہے, وہ سب آپ کو مہنگی ملتی ہے. آپ دیکھیں میرا جو آٹا آپ لیتے ہیں گندم کا, وہ 50-55 روپے کلو مل جاتا ہے. یہ جو کا جو لائی 100 روپے کلو ملا, یہ مکئی کا جو لیا 80 روپے کلو ملا. مطلب یہ آٹے بھی مہنگے ہیں.
لیکن اب دیکھیں نا اگر آپ نے یہ بنا لیا تو بس اس کے ساتھ اب آپ کو اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہ آپ کا ایک پورا میل بن گیا نا جی. اور یہ ہیلدی کتنا ہے, اس سے آپ کے ہارٹ کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے, شوگر پیشنٹ کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے, یہ بھی چیزیں دیکھیں. بلکہ بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض کو اکثر ڈاکٹر بتاتے بھی یہی ہیں کہ آپ مکئی کی روٹی کھا لیں, یا ایون کئی دفعہ بیسن کی بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ وہ روٹی لے لیں. اچھا اس کو بھی ایسے ہی بنائیں گے؟ بالکل اس کو بھی اسی پلاسٹک پہ لے لیں یا بٹر پیپر لے لیں, ٹھیک ہے, اس پہ آپ رکھ لیں, ایک پیڑا لے لیں جس طرح. اس کو بہت پتلا نہیں کرنا ہوتا پانی کے ساتھ. آپ کو لگتا نہیں کبھی کبھی کہ ٹوٹ رہا ہے, آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ آپ اس کو دبا دبا کے ساتھ ساتھ جوڑتے رہیں نا. اچھا, بچوں کے لیے تو اچھی گیم ہے, کھیلیں گے اس سے. یا یہ کہ اماں اپنے بچوں کا غصہ جو ہے نا اس پہ نکال دیں, ان کو نہ کچھ بھی کہیں. غصہ کیا نکالنا ہے بھئی اس پہ, آپ کو اتنی اچھی آپ کی یہ, میں تو سمجھتی ہوں گیم ہو رہی ہے, جس طرح آپ ریڈو کے ساتھ کھیلتے ہیں ویسے کھیل رہے ہیں. اور کبھی کبھی نا بچوں کو آپ ساتھ لگائیں, جیسے بچیاں گھر میں ہوتی ہیں, آپ ان کو ہنر سکھانا چاہ رہے ہیں تو ایسی چیزیں سکھائیں تو ان کے اندر بھی ایک صبر, تحمل, ایون ہینڈ برین کوآرڈینیشن جو کہتے ہیں وہ بھی بہت اچھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. بالکل یہ ساری چیزیں صبر کے ساتھ بنتی ہیں. وہ روٹی تو ہماری عام گندم کی روٹی آرام سے بن جاتی ہے. فاسٹ فوڈ روٹی, فاسٹ فوڈ سٹائل ہمارا. جب برگر لوگ زیادہ پسند بچے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ سوچیں یہ جب اس پہ شکر اور گھی ڈال کے دیں گی نا, دیسی گھی کے ساتھ ہوگی تو پھر تو بہت ہی مزہ آئے گا. میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ میری نانی بناتی ہوتی تھی, اور بس میں نے کہنا میں نے تو بس مکئی کی روٹی کی چوری کھانی ہے, اور پھر کئی دفعہ وہ خود ہی بیٹھ جاتی تھی کھلانے کے لیے. اور آپ کو پتا ہے جب لوگ ساگ بناتے ہیں, پالک بناتے ہیں, بالکل شلجم بناتے ہیں, اس کے ساتھ یہی روٹی پسند کرتے ہیں. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جڑ جائے اچھی طرح. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سرکل میں آپ اس کی شیپ دے دیں. آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے بہت زیادہ آپ بناتی ہیں روٹیاں, کیونکہ کتنے مزے سے آپ نے یہ جو کی بھی بنا دی اور مکئی کی بھی بنا دی. اور اگر کبھی گھر میں کوئی نہ ہو تو لگتا تھا کہ یہ تو روٹی بن ہی نہیں سکتی جو کہ ایکسپرٹ نہ ہو. ہر ایک سے پوچھنا پڑتا ہے ملازم رکھتے ہوئے کہ تمہیں بھئی مکئی کی روٹی بنانی آتی ہے؟ بس کچھ شوق ایسا ہے کہ بیکنگ اور کوکنگ وغیرہ کا کر لینے کا, تو اسی وجہ سے. اور لیکن ناظرین اگر آپ دیکھیں یہ کوئی ایسا مشکل کام, راکٹ سائنس نہیں لگ رہی ہے کہ آپ کر نہ سکیں. صرف اس میں دیکھیں کہ وہ پلاسٹک نیچے رکھا ہے اور اس کے اوپر گھما گھما کے آپ آرام سے بنا رہے ہیں. اچھا اب اس میں بھی دو طرح کی لوگ روٹی پسند کرتے ہیں, کوئی موٹی بھی کھانا پسند کرتے ہیں, کوئی باریک بھی. مجھے باریک پسند ہے, میں باریک بنا کے دکھا رہی ہوں. اگر آپ نے موٹی رکھنی ہے تو آپ موٹی بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ ٹوٹتی نظر آئے تو اس کو ہم تھوڑا سا دے دیں, کر لیں. اچھا اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا دیں چمچ کے ساتھ, یہ گھی جو ہے, کیونکہ اس کے ٹوٹنے کے چانس اس کے مقابلے میں تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے. نہیں اس لیے کہ اس کو ہم جب براؤن کرتے ہیں تو اچھی پہ یہ براؤن ہو جائے گی. یہ اوپر لگانا ہے؟ ہاں بس ہلکا سا لگائیں, چمچ دیں. اور اگر ڈر لگ رہا تو پلٹے سے بھی اس کو کر سکتے ہیں. بالکل, اس کو ہم گندم کی جو کی روٹی تھی وہ تو ویسے بھی پلٹی گئی, لیکن یہ آپ کو پلٹے سے ہی کرنا. اچھا پلٹے سے کرنی پڑے گی. اب اس کو دیکھ کے ساگ بھی بہت یاد آ رہا ہے کہ ساگ ہو یا ایسا سبزی ہو اس کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس سے آئل سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی سی براؤن بھی ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے, ڈرائی سی نہیں رہے گی. اور مکئی کے ساتھ اس کے ساگ کے ساتھ. اچھا آپ نے ہمیں بہت سی چیزیں نا مختلف پروگرام میں بیک کر کے بھی بتائیں گے, ان کو ہم بیک بھی کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹکیاں سی بنا کے. بچپن میں امی تو ہاتھ سے جس طرح آٹے کی تو وہ بناتے تھے, فرائی کر کے کھلاتے تھے نا, کھجور ٹائپ ایسے گول مٹھی بند کر کے. اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی بنتی ہے. ابھی تک تو ہم اس کی چوری اور روٹی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہلکی آگ پہ بس پکتی رہے گی, اس کو آپ تھوڑا سا براؤن کر لیں. ٹھیک ہے. ہمارے گاؤں میں, ہمارے بہت سے ایسے علاقوں میں جہاں پہ ابھی بھی روایت ہے کہ لوگ سردیوں کے موسم میں مکئی کی روٹی بہت زیادہ بناتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اسپیشلی گاؤں والے ہوتے ہیں اسی لیے وہ بڑے ایک قسم کے ہیلتھی بھی ہوتے ہیں, الرٹ ہوتے ہیں, کھیتوں میں ابھی تک کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہیلدی فوڈ کھانے کا یہی تو فائدہ ہے, بندہ الرٹ بھی رہتا ہے.
اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہر دوسرے دن ہم ٹیسٹ کرواتے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے. مسئلہ بھی کچھ نہیں نکلتا. ڈاکٹر بھی بس یہی بتاتے رہتے ہیں کہ آپ میں یا خون کی کمی ہے یا وائٹامنس کی کمی ہے. تو بہت سے مریض آتے ہیں نا اور وہ آ کے بس یہ کہتے ہیں کوئی وائٹامنس لکھ دیں. تو ان کو یہ اس طرح کی اگر خوراک لیں تو آپ کو نیچرل طریقے سے ساری وائٹامنس اور سب کچھ ملے. اس کے ساتھ آپ کو کوئی گھر میں سالن بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. بچوں کو آپ بالکل چینی صحیح. ڈال کے چوری بنا کے دے دیں. بالکل. ہاتھوں اور سے اگر ایسے- نمکین ہے تو ساتھ کوئی چٹنی اگر بنی ہوئی ہے آپ کی پودینے کی چٹنی ہے اس کے ساتھ آپ آرام سے کھا سکتے ہیں. بچے تو چوری بہت پسند کرتے ہیں. مکئی کی روٹی بنے ساگ کے لیے بے شک گھر میں, لیکن چوری کے لیے ضرورت ہے. مجھے زیادہ یہ اس لیے بھی اچھا لگتا ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بجائے اس کے کہ سارا دن آپ کچن کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں, آپ نے بس ایک آٹا گوندا, روٹیاں بنائیں, ایک ایک روٹی سب کو دی, 5-6 گھنٹے کے لیے سب کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے, قبض سے بھی وہ دور ہیں, باقی بہت سی پیٹ کی معدے کی بیماریوں سے بھی دور ہیں. اور آپ کا جب وقت بچ رہا ہے تو آپ کسی ایسے کام میں لگا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو دنیا کی تو بھلائیاں مل رہی ہیں, آخرت کی بھی بھلائیاں ملیں. ہمارا ملک کا موسم بھی گرم ہوتا ہے, زیادہ دیر کچن میں کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا, تو ہمیں ایسی ہی چیزیں بنانی چاہیے جو جلدی سے ہم بنا کے اس گرمی سے بھی باہر آ جائیں. اب آپ یہ بنائیں گے تو اس کے ساتھ کوئی سالن بے شک نہ بھی بنائیں, یہی آپ بنا کے بچوں کو سب جگا دیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری روٹی تیار ہو گئی ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. مکئی کی روٹی, مکئی کا آٹا حسب ضرورت اور پانی حسب ضرورت. جی ناظرین, ہم نے دیکھا ایک سادہ کھانا, سنت کے مطابق کھانا ہماری زندگی کو کتنا بہتر بنا سکتا ہے. ہم پہنچتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام پر, اور آج کے بہت سے رنگوں میں سے دیکھیے گا کون سے رنگ ہیں جو کہ آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں, اور کون سے رنگ ہیں جن کو اپنا کر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.